نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ہم نے شرک اکبر کے اقسام پڑھے تھے، 4 اقسام. شرک اکبر کے 4 قسمیں ہم نے اس چیز کے بارے میں علم حاصل کیا تھا. آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ شرک اصغر کی کتنے ٹائپس ہیں اور وہ کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے. شرک کی 2 قسم ہے نا، شرک اکبر، شرک اصغر. تو شرک اکبر کے اقسام ہم نے پڑھے، شرک اکبر کے تعلق سے ہم نے علم حاصل کیا. آج انشاءاللہ شرک اصغر اس تعلق سے علم حاصل کریں گے. شرک اصغر میں اس کی 2 مثالیں ہم لے سکتے ہیں، 2 ٹائپس لے سکتے ہیں ہم اس کے. ایک ہے شرک اصغر، اس میں جلی شرک ہوتا ہے، ایک جلی ایک خفی، یعنی ظاہر ہو جاتا ہے شرک، اور ایک وہ ہوتا ہے جو مخفی رہتا ہے یعنی چھپا ہوا رہتا ہے. تو شرک جلی شرک خفی کہتے ہیں اسے. شرک جلی مطلب جو ظاہر ہو گیا، اور شرک خفی جو چھپا ہوا ہے. تو یہ شرک اصغر کی 2 ٹائپس ہیں. اور یہ 2 ٹائپس کیسے ہیں؟ شرک جلی کون سا ہے، یعنی جو ظاہر ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک جلی ہے. اور شرک اصغر میں شرک اصغر کی پہلے قسم شرک جلی جو غیر اللہ کی قسم کھانا. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو. تو نعوذ باللہ یہ بھی شرک اصغر ہے، لیکن شرک جلی ہے. یہ جو ظاہر ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے جو اللہ چاہے اور تم چاہے، تو نعوذ باللہ ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی شرک ہے. اور شرک جلی میں، شرک اصغر میں، شرک جلی میں یہ بھی آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور تم نہ ہوتے، نعوذ باللہ اس قسم کے الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر اللہ نہ ہو، اللہ کی مدد نہ ہوتی اور تمہاری اللہ نہ ہوتے اور تم نہ ہوتے، تو نعوذ باللہ اس طریقے سے بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ شرک اصغر میں شرک جلی ہے. دوسرا شرک خفی، یعنی شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا سا شرک ہے، لیکن اس میں مخفی رہتا ہے، چھپا ہوا رہتا ہے. کیسے چھپا ہوا رہتا ہے کہ معمولی قسم کی ریاکاری اس میں آ جاتی ہے، معمولی ایک دم، یعنی بندہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہ ریاکاری کر رہا ہے، لیکن انجانے میں اس سے ریاکاری ہو جاتی ہے. اور جب وہ سوچتا ہے اس چیز پر، تو اس سے جب ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں میں نے یہ دکھاوا کیا ہے، تو نعوذ باللہ اس قسم کے شرک کو یعنی شیطان ظاہر ہونے نہیں دیتا، بندے کو سوچنے نہیں دیتا کہ بندہ کیا کر رہا ہے. انجانے میں یہ کر بھی جاتا ہے اور آگے بھی بڑھ جاتا ہے. تو اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے اس میں، اور کہیں اس سے کوئی ریاکاری تو نہیں ہو رہی ہے. اپنے اعمال کو چیک کرنا چاہیے. جیسے شرک اصغر میں شرک خفی جو سیکنڈ ٹائپ ہے، اس میں معمولی قسم کی ریاکاری آتی ہے اور پرندوں سے فال نکالنا بھی آتا ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے میں لوگ پرندوں سے فال نکالتے تھے. یعنی وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کہ اب ہم یہاں پہ کعبۃ اللہ کے پاس آئے اور ہم پرندہ چھوڑ رہے ہیں، پرندہ چھوڑ رہے ہیں. اگر وہ رائٹ سائڈ میں جاتا ہے تو ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، وہ صحیح ہے. اور اگر یہ پرندہ لیفٹ سائڈ میں جاتا ہے تو ہمارا کام غلط ہے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. یہ سوچ کر وہ لوگ کعبۃ اللہ کے پاس آتے اور وہاں بیٹھ کر پرندے چھوڑتے. اور وہ پرندہ اگر رائٹ سائڈ جاتا تو یہ سمجھتے کہ ہاں یہ کام، جو کام کے ارادے سے آئے تھے وہ لوگ، وہ کام کرنا چاہیے. اور اگر لیفٹ سائڈ جاتا ہے تو سمجھتے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اس طریقے کے خیالات رکھنا، یعنی فال نکالنا کہتے ہیں اسے. تو وہ فال نکالنا، پرندوں سے فال نکالنا بھی شرک اصغر کی ایک قسم ہے. تو یہ یعنی نعوذ باللہ بندہ، یعنی ایسے کئی بندیاں ہیں، ایسی کئی لوگ ہیں، یہ کئی خواتین آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے کیسے عجیب عجیب معنی نکال لیتے ہیں کہ یہ فلاں اس زمانے تو پرندوں کا ہوا کرتا تھا، اور شاید وہی ٹائپ کا شرک کہیں کوئی زمین کے کوئی خطے میں بھی پایا جاتا ہو. اور یہاں جو کامن ہم دیکھتے ہیں اس ٹائپ کا شرک جو شرک اصغر ہے، وہ یہ کہ جیسے بلی نے راستہ کاٹ لیا تو اس کو نحس سمجھا جانا، یا پھر فال آج بھی نکالتے ہیں لوگ، فال آج بھی نکالتے ہیں کہ فلاں چٹی اچھالو، اس میں سے جو بھی نکلا وہ
اللہ کی جانب سے سمجھو. تو نعوذ باللہ اس قسم کے یعنی کسی چیز فال نکالنا، کسی چیز کے اوپر بھروسہ کر لینا، یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہیں، شرک خفی میں. اب آپ نے سمجھا ہوگا شرک جلی کیا ہے، شرک خفی کیا ہے. شرک جلی میں غیر اللہ کی قسم اٹھانا اور یہ کہنا کہ اللہ چاہے اور جو تم چاہے. اور شرک جلی میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور تم نہ ہوتے، تو اس قسم کے سینٹینسز یہ شرک جلی میں آتا ہے، شرک اصغر کی پہلی قسم. اور شرک اصغر کی دوسری قسم شرک خفی ہے، جیسے معمولی قسم کی ریاکاری. اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ معمولی قسم کی ریاکاری اور پرندوں سے فال نکالنا. تو یہ شرک جلی ہے، شرک خفی ہے. تو یہ شرک اصغر، شرک اکبر کے بارے میں ہم نے علم حاصل کیا. پچھلے ہم نے شرک اکبر کے بارے میں، آج ہم نے شرک اصغر کے بارے میں. شرک اصغر کے بارے میں بالکل یعنی چھوٹا سا شرک ہے یہ، اور تھوڑی یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ، لیکن یہ بھی جب شرک کے دائرے میں آ رہی ہیں تو بندے کو محتاط ہو جانا چاہیے، اسے اویئر ہو جانا چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی قسمیں جا کر انسان کو یعنی بڑا اس کا انبار لگ جاتا ہے اور شرک اکبر تک اسے لے جاتی ہے. یہ شرک کی چھوٹی یعنی چھوٹا ٹائپ بھی کیا کہتے ہیں، شرک اصغر. شرک اصغر جو ہے وہ شرک اصغر کرتے کرتے بندہ کیا ہو جاتا ہے، شرک اکبر کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی شرک اصغر پر بھی ہمیں اویئر ہونا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم شرک اکبر جو ہے یعنی بڑا شرک جس کی تو معافی بغیر اللہ سے مغفرت طلب کرے کہ اس کی معافی نہیں، اور اگر بندہ وہ شرک اس سے سرزد ہو گیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہی ہو جاتا. اللہ اکبر. یعنی بندہ جب وہ شرک اکبر کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہی ہو جاتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے انشاءاللہ ہم بہنوں میں کہیں خدا نخواستہ اپنے ایمان میں یہ شرک کا کوئی شائبہ تو نہیں ہے. تو کل کے درس میں جو میں نے بتایا شرک اکبر کے بارے میں، اسے بارہا سنیے اور اپنے ایمان کو چیک کریے گا کہ کہیں خدا نخواستہ ہمارے اندر اس شرک اکبر کی کوئی کیا کہنا چاہیے، رمق جسے کہتے ہیں، یعنی ایک چھوٹا سا شائبہ بھی نہ ہو، چھوٹی سی چیز بھی نہ ہو شرک اکبر کی. جیسے شرک اکبر میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ دعا، تو الحمدللہ ہم سوائے اللہ کے کسی سے دعا نہیں مانگتے، لیکن ہماری کئی ایسی بہنیں ہیں جو مقدس سفر کے لیے آتی ہیں، عمرے کے لیے، حج و عمرہ کے لیے، اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگے. نعوذ باللہ من ذالک. اور حتیٰ کہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اللہ ان سے کہہ رہی ہے کہ وہ اللہ تک ہماری بات پہنچا دے، لیکن وہ بھی شرک ہے. یعنی آپ ان سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے. تو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے ہم سے، دعائیں کسی اور سے نہیں مانگنی ہے. تو کئی جگہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہو کہ وہ مجھ کو پکارے. یعنی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. آیت ہے نا سورہ بقرہ کی، اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے متعلق تم سے پوچھتے ہیں نبی، تو انہیں کیا کہو، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان سے قریب ہی ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں بندے کی دعا کو، اس کی پکار کو سنتا ہوں جبکہ وہ پکارتا ہے. تو میری بہنوں یہ آیت، کئی ہماری بہنیں ایسی ہیں، کئی بہنیں ایسی جن کو نہیں معلوم ہے آیت. آپ کو پتا ہے، یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ باتیں سب ہم کس کو بتائیں گے، یعنی کوئی سنے گا نہیں ہماری. لیکن نہیں بہنوں، میں ایک ایگزامپل کے ساتھ اپنے درس کو انشاءاللہ ختم کرتی ہوں کہ ایک یعنی حال کی بات ہے. میں مدینے میں خواتین کے سیکشن میں بیٹھی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، تو الحمدللہ میں نے ایک ایسی ضعیف عورت کی اصلاح کی اسی ایک آیت کے ذریعے سے جو میں نے ابھی کہا آپ کو سورہ بقرہ کی. تو الحمدللہ وہ عورت کا، یعنی مجھے افسوس ہوا پہلے یہ جان کر کہ وہ عورت کا ارادہ یہ تھا مدینے آنے کا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں پاکستان سے آئی ہوں اور وہاں سے آنے کا ارادہ میرا یہ ہے کہ میں یہاں آؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگوں. یہ سننا ہی تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کہ اللہ اکبر، یعنی آج ایسی سب وہ خواتین ہیں دنیا میں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگتی ہیں آج بھی. تو اللہ اکبر، یعنی جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ دعا ایک عبادت ہے اور دعا عین عبادت ہے. الدعاء مقل عبادہ، الدعاء تو عین عبادت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے آئی ہے.
جب میں نے ان کی اصلاح کی اور پہلے تو میں نے نماز پڑھی، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے کے میری زبان میں طاقت دے کے میں اس کو سمجھا سکوں، اور الحمدللہ میں نے اسے صرف ایک 5-10 منٹ سمجھایا بہنوں، الحمدللہ وہ میری بات کو مان گئی اور اس نے کہا کہ میں آج سے اپنا ارادہ ترک کرتی ہوں، میں انشاءاللہ صرف اور صرف اللہ ہی سے دعا مانگوں گی، میں کوئی غیر اللہ سے دعا نہیں مانگوں گی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگوں گی۔ تو جب اس کا عقیدہ درست ہوگا تو الحمدللہ توحید پر موت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر وہ عقیدہ درست نہیں ہوتا ہے، یہ ذہن میں یہی رہتا ہے کہ غیر اللہ سے بھی مانگ سکتی ہیں، تو پھر اللہ اکبر وہ خاتمہ جو ہوتا ہے بالخیر نہیں ہوتا، یعنی توحید پر موت نہیں ہوتی، شرک پر، اور شرک پر جب موت ہوتی ہے تو اس بندے کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو ایسے کئی اعمال ہے، آپ چیک کریے گا انشاءاللہ، شرک اکبر شرک اصغر کی یہ مثالیں دیکھ کر چیک کریے گا کہ کہیں ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہماری بہنوں کے اندر ہم کیا کام کر رہے ہیں اس چیز کے لیے، یعنی کتنا ہم ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت، ہمت، قوت دے کہ ہم یہ توحید کا پیغام اس کے ہر بندے تک پہنچائیں انشاءاللہ، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔